سود کے ذریعے ہمیشہ پیسہ مالدار کے پاس آ کر رک جاتا ہے. ہر عمل کا انسان کے مزاج پر ایک اثر پڑتا ہے. سود خور چاہے جتنا مالدار ہو جائے، اس کے مزاج میں بخل پیدا ہوتا ہے، اس کے مزاج سے انسانی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، اسے اپنے پیسے سے غرض ہوتی ہے، چاہے کسی کی کھال اتار کر اسے پیسے ملے. وہ تو غریبوں کا خون چوستا ہے نا. کوئی شوق میں تھوڑی سود کا قرضہ لیتا ہے، مجبور. عام طور سے تو لوگ مجبوری میں لیتے تھے. اس زمانے میں لوگ شوق سے بھی لینے لگے، اس لیے کہ ان کو اپنی تباہی کا شوق ہے. جس طرح لوگ نعوذ باللہ شوق سے شراب پیتے ہیں، شوق سے منشیات کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگیاں تباہ کرتے ہیں، اسی طرح شوق سے سودی قرضہ لیتے ہیں اور اپنی معیشت تباہ کرتے ہیں، اپنے کاروبار اور اپنے مال کی برکت کو ختم کرتے ہیں. لیکن جس غریب نے، اور جو لوگ شوق سے قرضہ لیتے ہیں ان سے کوئی وصول بھی نہیں کر پاتا، وہ تو لے کر، سے آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے. میں تو اس لائن کا آدمی نہیں ہوں، مجھے تو سنی سنائی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن آپ کو خوب پتہ ہے وصول بینک کس سے قرضے وصول کرتے ہیں؟ غریبوں سے، جنہوں نے 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ لیا. اور جو ملین اور بلین لیتے ہیں ان کو تو بڑی حفاظت کے ساتھ واپس بھیجا جاتا ہے. امیگریشن آفیسران کو ہدایت ہوتی ہے ان کو جانے دو، خبردار روکنا نہیں. تو غریب کا پیسہ نکلتا ہے اور مالدار کی تجوری میں جا کر رک جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کھیتوں میں غلہ پڑا ہے، منڈی میں لانے کے لیے گاڑیاں ہی نہیں، پہنچے کیسے؟ اگر صرف کھیت میں غلہ پڑا رہے اور کلکتے کی منڈی میں نہ آئے تو وہاں کسان پریشان ہوگا، اس لیے کہ اس کا غلہ نہیں بکا. اس کے بچوں کی شادی کیسے ہوگی، اس کا گھر کیسے بنے گا، وہ کپڑا کیسے خریدے گا، اس کا صرف کھا لینے سے تھوڑی کام بنے گا. اور یہاں شہر والے پریشان ہوں گے اس لیے کہ ان کو ضرورت پر غلہ نہیں مل رہا، چاہے جتنے پیسے ہوں ان کے پاس، اس کے باوجود ان کو روٹی نہیں ملے گی، ان کو چاول نہیں ملے گا، ان کو سبزی نہیں ملے گی. اس کو آنا چاہیے نا یہاں تک. لیکن جب پیسے ہی نہیں ہوں گے تو آئے گا کیسے؟ یہ ایسی ہے جیسے ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں ہی نہیں ہیں تو مال کیسے آئے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. لیکن سود کی طرح نہیں، سود کے برابر نہیں، لیکن تجارت میں بھی مال مالدار کے پاس جمع ہوتا ہے. اس لیے کہ تاجر کیا کرتا ہے؟ ایک سامان اس نے خریدا 10 روپے کا، بیچا 15 روپے کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 10 کا مال 15 کا بیچنا شروع کر دیں، میں صرف مثال دے رہا ہوں. خریدا اس نے 100 روپے کا، بیچا اس نے 150 روپے کا، تو لگایا تھا 100، آئے کتنے؟ 150. اب اس نے 150 کا مال خریدا، اس کو 200 کا بیچا. اب 200 کا مال خریدا، اس کو 300 کا بیچا. دھیرے دھیرے اس کی تجوری میں مال جمع ہوتا جائے گا نا، اور وہی خرابی پیدا ہوگی جو سود کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. تو شروع میں تو کچھ دن تک لوگوں کو مال ملتا رہے گا، لیکن آہستہ آہستہ جب سارا پیسہ مالداروں کی تجوری میں آ جائے گا تو ضرورت مند کے پاس قوت خرید نہیں بچے گی، پیسہ نہیں بچے گا خریدنے کے لیے، تو وہ سامان خریدے گا کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کے ساتھ ساتھ صدقات کا حکم دیا کہ یہ جو تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ جمع ہو رہا ہے تم اس کو ضرورت مندوں پر خرچ کرو، تم صدقہ دو. اس کے 2 نتیجے نکلیں گے. جب انسان کسی کو صدقہ دیتا ہے تو اس کے دل میں اس غریب کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ لے جا کر خاموشی سے اس کی مدد کرتا ہے تو غریب کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے ایک خوشحال اور خوبصورت انسانی معاشرہ بنتا ہے جس میں ہر ایک کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے.